بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. جیسے رنگ فرق ہوتے ہیں، جیسے لوگ فرق ہوتے ہیں، ایسے لفظوں کا بھی اختلاف ہوتا ہے، لفظوں کے مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے. دو لفظ ہیں جو بار بار سننے کو ملتے ہیں، ایک ڈپریشن ہے، ایک فرسٹریشن ہے. دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کی برادریاں الگ ہیں، قبیلے الگ ہیں. کچھ بچیوں نے کہا کہ ہماری شادیاں ابھی بھی ہوئی ہیں، کسی کی چند ماہ پہلے، کسی کے 1 آدھ سال پہلے، تو اپنے گھروں میں جا کے وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، ڈپریشن کا نہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں. تو میں نے سوچا پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. تب میں نے مختلف پیغامات دیکھے جو خاص طور پہ پچھلے 2-3 دن کی ویڈیوز پہ، تو خاندانوں میں جھگڑوں پہ اور ساس اور باقی لوگوں کے برے سلوک پہ اور خود اپنی میاں کی طرف سے اگنور کرنے پہ کوئی 35 لوگوں کے کمنٹس ہیں، 35، اور جو سب فرسٹریشن کا شکار ہیں. تو فرسٹریشن ہے کیا؟ ویسے آپ کو پتہ ہے فرسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ نہیں پتہ تو ابھی اسے دل میں رکھ لیجئے. جب بھی کوئی چیز ہماری توقع سے برعکس ہو، ہم کو پسند نہ ہو اور ہو جائے، ہم ویسا نہ چاہتے ہوں اور ویسا کوئی کر دے، ہم ویسا سننا نہ چاہتے ہوں اور ہم کو سننا پڑ جائے، ہم ایسا پڑھنا نہ چاہتے ہوں اور ہمیں پڑھنا پڑ جائے، ہم ایسا برتاؤ نہ چاہتے ہوں جیسا ہم سے ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں آپ کے من میں جو تصور، جو رد عمل ابھرتا ہے، وہ آپ کو فرسٹریٹ کرتا ہے. یہ فرسٹریشن بڑھ جائے تو کبھی کبھی تو موت تک لے جاتی ہے. یہ فرسٹریشن بڑھ جائے تو آپ کو چڑچڑا کر دیتی ہے. یہ فرسٹریشن بڑھ جائے تو آپ کے اندر سے ٹالرنس ختم کر دیتی ہے. یہ فرسٹریشن بڑھ جائے تو دوسروں کے بارے میں جو خوش گمان ہونا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں، انسانوں کے بارے میں ہم عام طور پہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی خود کو جانتا ہے تو خوددار بھی ہوگا، کوئی خود کو جانتا ہے تو خوش اتوار بھی ہوگا، کوئی خوش بیان ہے تو خوش لباس بھی ہوگا. انفیکٹ جتنی چیزیں ہیں خودی والی اور خوشی والی، یہ اس کے اندر ہوتی ہیں، تو اس کو دوسروں کا دل رکھنا آنا چاہیے. پر جب ہم دوسروں کا دل نہیں رکھتے تو پھر ان کا دل توڑتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ آپ کے بارے میں برا سوچنے لگ جاتے ہیں. آپ کے بارے میں جو محبت ہے اس دل سے رخصت ہو جاتی ہے. مرد اگر فرسٹریٹ ہو تو چیختا ہے، غصے سے بولتا ہے، مارتا ہے. اگر کمزور ہوگا تو نشہ کرنے لگ جائے گا، سگریٹ پینے لگ جائے گا. ابھی کتنی خواتین کی آئے ہوئے شکایتیں کہ ہمارا میاں سگریٹ پیتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے. بات تو ظاہر ہے وہ لنگس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بچے کہتے بھی ہیں، ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں لیکن باز نہیں آتے. ایک بڑا میجر حصہ تنخواہ کا اس پہ خرچ ہوتا ہے. لیکن فرسٹریشن کا ایک دوسرا برا پہلو ہے کہ بعض مرد، میں سے کہتا ہوں کمزور مرد، یہ مردوں والی حرکت نہیں ہے کہ آپ دنیا سے چہرہ بچا کے، منہ چھپا کے تو شراب پینے لگ جائیں. یعنی ایک تو آپ نے اپنی کمزوری دکھائی مردانہ، جو آپ کے اندر صفت تھی، ہمت والی، غیرت والی، کھڑے ہو جانے والی، ڈٹ جانے والی، وہ آپ نے دکھائی نہیں. آپ تو بھیڑ بن گئے، بکری بن گئے. اور اس سے بری حرکت یہ کی کہ آپ نے نشے کی لت اختیار کی اور شراب پینی شروع. ایک تو حرام، اور دوسری اللہ معاف کرے یہ ایسی بدبخت چیز ہے کہ جو الخبائث ہے، سب خباثتوں کی ماں ہے. مجھے ایک دفعہ نیب والوں نے بلایا، پیشی کے لیے نہیں، ان کے ہاں اس وقت پوری یونیورسٹیوں میں اور نیب کے جو کام تھے کہ کرپشن روکی جائے. جہاں کرپشن خود روکتے نہیں ہیں تو دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ روکیں. تو اس پہ ان کی ایک کانفرنس تھی، اور لاہور کی یونیورسٹی ہے سینٹرل پنجاب، وہاں انہوں نے ایک سیمینار رکھا. تو مجھے وہاں انہوں نے اس موضوع پہ بات کرنے کی بلایا. تو میں نے اسے کہا فرسٹریشن تب ہوتی ہے جب آپ کی دادی نے آپ کو بتایا کہ جو اس نے بتایا ہوتا وہ پکا ہوتا ہے. اس نے کہا سور حرام ہے، اوندا، اسے خنزیر بھی نہیں کہا جاتا تھا، زبان ناپاک ہو جاتی تھی، بارلا کہا جاتا تھا. تو پاکستان کا، پنجاب کا کوئی مرد دنیا میں چلا جائے کسی جگہ، سارے گناہ کر لے گا، کبھی سور کا گوشت نہیں کھائے گا، بیکاز اس کی دادی کی، نانی کی، ماں کی بات اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی، یہ حرام ہے، اس کو نہیں کرنا. اور اس کے کرنے سے تمہارے اندر، بانو نے لکھا تھا، جینز بدل جاتے ہیں. تو اللہ کی ناراضگی الگ، اور آپ کے پوری جو جسم کے تھاٹس ہیں وہ بدل جاتے ہیں. جو لوگ سور کھاتے ہیں وہ اسی طرح کا بغیرت ہو جاتے ہیں. یعنی جو حرام چیز کھائے گا اس کے ساتھ وہ لگنی ہے. تو جو شراب پیے گا اس کے ساتھ وہ ساری خرابیاں لگتی ہیں. تو شراب پینے کے بعد بھی آپ کی فرسٹریشن بڑھتی ہے. نشہ کم ہونے لگے گا، پھر آپ کچھ اور منگواؤ گے، پھر آپ کو ایک اور گناہ کرنا پڑے گا، پھر آپ سگریٹ نوشی کی طرف جاؤ گے، پھر آپ نوشی کی طرف جاؤ گے. انفیکٹ آپ جو گناہ ہے اس کے اندر دھنستے چلے جاتے ہو، فرسٹریشن کم نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے گا، فرسٹریشن کو
کم کرنے کے کچھ جائز کہ آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں تو رک جائیے, اپنے ساتھ بات کیجیے. فرسٹریشن میں عام طور پہ لوگ دوسروں سے بات نہیں کرتے, اپنی اکیلے کوکون میں بند ہونے لگ جائیں گے, فرار کا رستہ ڈھونڈیں گے. فرسٹریشن کے جو علامات ہیں, آپ اپنے آپ کو ادھورے محسوس کرو گے, بے عزتہ محسوس کرو گے, آپ کو لگے گا کہ آئی واز اگنورڈ, آئی واز انسلٹڈ, آپ کو لگے گا کہ میرے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو گیا, آپ دوسروں کو چڑچڑ کرو گے اور بات بے بات لڑنے کو دوڑو گے. انفیکٹ آپ کی پرفارمنس بھی زیرو پہ چلی جائے گی, منہ کے بل نیچے جائے گی. اسی طور پہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا کچھ پازیٹیو اچھا کام کرنے کو من نہیں کرے گا, ایون عبادت کرنے کو بھی جی نہیں کرے گا. تو یہ فرسٹریشن وہ ہمپ ہے, وہ سپیڈ بریکر ہے جو آپ کی خوشیوں کو کھا سکتا ہے. اور سب سے زیادہ جتنے فرسٹریٹڈ آدمی پولیٹکس میں ہوں, سوشل سرکلز میں ہوں یا خاندانوں میں ہوں, ان کے اندر سے پھر ٹالرنس وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, دوسرے کے بارے میں خوش گمانی وہ ختم ہو جاتی ہے, دوسروں کے بارے میں کوئی اچھا لفظ کہنا بھی ان کو برا لگتا ہے. تو آپ سوچئے اگر فرسٹریشن آپ کی زندگی میں آ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا, آپ کی ٹالرنس لیول زیرو پہ چلے جائے گا. یعنی ایک چیز بڑھے گی دوسری کم ہوتی جائے گی, اور جتنے میں نے اس کی خراب چیزیں گنوائی ہیں یہ ساری ان کا گراف اوپر جاتا جائے گا. اگر فرسٹریشن قابو ہو گئی تو آپ کی زندگی میں راحت آتی ہے. فرسٹریشن کم کیسے ہوگی؟ اگر آپ اس ماحول سے نکل جاؤ, اس جگہ سے نکل جاؤ جو آپ کو پسند ہے. اگر آپ کو گانا سننا پسند ہے, ٹی وی دیکھنا پسند ہے, کوئی فلم دیکھنا پسند ہے, اس میں چلے جائیے. اگر آپ کو عبادت کی طرف رجحان ہے تو سجدے میں چلے جائیے. آپ اس وقت کمرے میں اکیلے ہو جائیے, لمبی تان کے سو جائیے اور کچھ اللہ کے ناموں کا ذکر کیجیے, جیسے یا ودود ہو, یا ودود ہو جو آپ کے دل پہ ایک راحت ہوتا ہے, یا رحیم ہو, یہ آپ کو بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے. آپ تسبیح آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں, آپ جو پہلا کلمہ ہے اس کا ذکر کر سکتے ہیں. جتنا ذکر, کم سے کم 3 تسبیحیں کرتے جائیے. میں نے اس معاملے میں سب سے جو اکثیر چیز دیکھی ہے وہ درود شریف ہے, جو درود ابراہیم میں پڑھتے ہیں, آپ چھوٹا کر کے اس کو پڑھ لیجئے تو آپ کی جو فرسٹریشن ہے وہ ایک دم سے. اچھا, جس بندے کے بارے میں آپ کو غصہ ہے وہ آپ کا اپنا میاں, باپ, بھائی, دوست, باس کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا, تو آپ اس سے کہیں گے کہ تم نے میرا اتنا نقصان کر دیا, تو کبھی مانے گا نہیں. تو فرسٹریشن جس کو ہوئی ہے نقصان اس کا ہوا, فرسٹریٹ کرنے والے کا نقصان نہیں ہوا. اس لیے اس پہ ہر فرسٹریشن پیدا کرنے والے کی باتوں پہ اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھنا, یہ اس کا بہت بڑا حل ہے. اس موقع پہ فوراً آپ کو درود شریف, جب بھی غصہ آنے لگے, میں نے تو یہ آزما کے دیکھا کہ آپ اس پہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیے. آپ لانگ ڈرائیو پہ جا سکتے ہیں, آپ کسی اور دوست کی طرف جا سکتے ہیں, اکیلا کھانا کھانے جا سکتے ہیں. یدی اس ماحول کو, جگہ کو بدل لیجئے تو آپ کی فرسٹریشن رک جائے گی, آپ کی راحت رک جائے گی, آپ کا ادھورا پن بڑھنے سے رک جائے گا. آپ کے اندر جو غصہ ہے وہ آپ کی خوبصورتی کو جو کھانے لگا ہے, اس کا وہ جو چک بھر بھر کے کھاتا ہے, لقمے بھر بھر کھاتا ہے, اس سے آپ رک سکتے ہیں. رک جائیے, آپ ہی کا فائدہ ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.